सामीन, मैं हूँ समन अरूज। सामीन और नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर गैस हमारे साथ हैं रोज़नामा लीडर के लिए। हम उनका तज़किया लेंगे सालाना कौमी बजट 2025 और 26 के लिए। आपके कीमती वक्त का प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगी कि सालाना कौमी बजट 2025 और 26 कैसा होगा, कितने मज़ीद टैक्स लगेंगे, पेंशन होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट है, और जो तनख्वाहदार तबका है उस पर महंगाई की सूरत में, टैक्स की सूरत में उसको कोई रिलीफ मिलेगा या मज़ीद उस पर बोझ डलेगा। और दूसरी तरफ हमारी एजुकेशन और हेल्थ का जो बजट है वो नाकाफ़ी है, बहुत कम है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? और इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में आएगा क्या? अब हमने जंग जीतने के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ा साजगार है कि यहाँ बैरून मुल्क से आकर इन्वेस्टर बाखुशी इन्वेस्ट कर सके, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया मैडम। बात यह है कि दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। जी जी। एक तो ये जो आपने अभी जंग पर उसकी बात की, और एक जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन। बात यह है जी कि जो जंग है उसमें टेक्निकली खर्चा भी हुआ होगा, नया असला भी खरीदना होगा, और अभी तक सीज़ फायर है, अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ चीज़ों को बेहतर करने का। उन्होंने हमारा पानी रोकने का थ्रेट दिया हुआ है, पता नहीं रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं। जहाँ तक सिंतास माहदे का तल्लुक़ है, वो तो वर्ल्ड बैंक जो दामन है वही फैसला करेगा कि ये पानी रुक सकता है या नहीं रुक सकता। हम हिंदुस्तान से तो ट्रेड बिल्कुल बंद हो गई है, अभी तो एयर स्पेस पे भी पाबंदियाँ हैं। कहीं ना कहीं तो ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा हवाई जहाज़ को रिडायरेक्ट करने का एंड सच को। जहाँ तक बजट का तल्लुक़ है, अभी उसको कुछ एक हफ़्ता आगे कर दिया गया है ईद की वजह से भी, और IMF के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ उन शर्तों पे जो IMF लगाना चाह रहा है। और मज़ीद टैक्स जी टैक्स तो लगेंगे, वो तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि असल में जो बात समझने वाली है वो ये है कि IMF ने जो शर्तें लगाई हुई हैं वो हमारी मईशत को सरमायादारी निज़ाम के तहत एक स्ट्रीमलाइन करने की शर्तें हैं। वो शायद ये भी शर्त में है कि चीज़ों को इतना महंगा कर दो, इनपुट्स को जिसमें बिजली और गैस और तेल है, कि हमारी चंद फर्म जो एफिशिएंट हैं वो उसको बर्दाश्त कर सकें, उस महंगाई को दूसरी ना बर्दाश्त करें। क्योंकि शायद वो चाहते हैं, अमेरिका का भी होगा इस पर प्रेशर कि मल्टीनेशनल आ जाएँ। जैसे हिंदुस्तान में ओपन की गई है इकॉनमी, हमारा भी वो चाहते हैं। दो तीन चीज़ें हैं, एक ये वो चाहते हैं कि हमारे एहसास जो हुकूमत के पास हैं वो टिक जाएँ। दूसरा वो चाहते हैं कि हुकूमत का हुजूम नीचे आए। अभी तक हम कामयाब नहीं हुए एहसास देखने में, ये भी दूसरा जो है। अगर सादा लफ्ज़ों में आवाम के लिए मैं कि अदारों को निजकारी कर दी जाए। जी वही निजकारी है उसका नाम। तीसरी जो वो भी अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। तीसरा उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग शर्त है कि जो गुर्बत है उसको भी दूर किया जाए। मैंने तो पिछले बजट में कोई पॉलिसी नहीं देखी गुर्बत को दूर करने की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा आगे भी नहीं देखा। तो असल तो हम जो चाहते हैं इकॉनमिस्ट में ये है कि रोज़गार पैदा करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर ठीक है, अब मैं उस पर आता हूँ। मगर जो हुकूमत का हुजूम नीचे करना है, असल तो बजट डिफिसिट को कम करना है। वो उसमें तो आपने देखा कि 80 से ज़्यादा मिनिस्टर
ابھی اس حکومت نے لے لیے ہیں تو IMF کے ساتھ کہاں آ کے فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو چھوٹی حکومت چاہ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو 4-5 گنا منسٹروں کی اور پارلیمنٹیرینس کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، اس کو بھی IMF کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، ریشنلائز کرنا ضروری ہے۔ گورنمنٹ کو سمجھانا پڑے گا کیوں کی ہے کہ اب یہاں پنجاب کی منسٹر تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی 80-85 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا، مگر عام عوام کا جو ہے وہ 37,000 بیسک پے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں ملتی۔ تو تضاد تو یہی آ جاتا ہے نا کہ ایک طرف 37,000 نہیں مل رہی، دوسری طرف اور گزارا نہیں ہو سکتا، دوسری طرف جو ہے آپ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ FBR نے کئی ایسی بڑی گاڑیاں لی ہیں جس کی جواز ابھی تک IMF کو تو نہیں سمجھ آیا، قوم کو تو بجٹ میں نظر آئے گا کیوں کیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ایک جو ہے FBR کے ریفارمز اور آپ کے فائنینشیل ریفارمز شاید وہاں کچھ پیش رفت ہوا ہو، بٹ کمنگ بیک کہ میرا نہیں خیال کہ IMF کی کچھ آپ کے ساتھ اتنی ہونا چاہیے تھا ان کو۔ اچھا، ایک یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے شروع میں کہا کہ بجٹ جو 2 جون کو آ رہا تھا وہ اب عید الاضحیٰ کو آئے گا، 10 جون کو 10 جون کو آ رہا ہے جی، کیونکہ عید الاضحیٰ 6 کو پاسبلٹی، ہاں جی۔ 6 یا 7۔ اور دوسرا یہ ہے کہ IMF کے ساتھ وہ جو اس بجٹ کے شرائط طے نہیں ہو پا رہی، وہ طے نہیں ہو رہی، تو وہ اس میں بھی لیکن اساتذہ تو جو گئے ہیں اور انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں جو اسٹیٹمنٹ میڈیا پہ، پاکستانی میڈیا پہ آئی ہے، تو یہ آئی ہے کہ جی ہم نے جنگ جیتی ہے اور پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے، ایک پازیٹیو جو ہے وہ پاکستان کا امیج پوری دنیا پہ ہوا ہے، اب انویسٹر آئے گا۔ وہ تو بڑی خوشائن اور بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں جس میں ساری پازیٹیو وائبس ہیں۔ دیکھیں حکمران کو پازیٹیو باتیں کرنے، بات یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک جز نہیں ہے، اس کے کئی حصے ہیں۔ اس میں 1 سے 3% وہ لوگ ہیں جو جس کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں، جو اس ملک کو چلا بھی رہے ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، وہ حکومتوں میں بھی ہیں، ان کے رشتہ دار فوج میں بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو ہے پارلیمنٹیرین بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں۔ تو وہ یہ سارا جو بیانات ہوتے ہیں جو ان کے لیے، مگر کہ وہ انویسٹرز بھی ہیں، تو 1 سے 3% ان کا لیکن کانفیڈنس، ٹیکس ان کے لیے جی ٹیکس ان کے لیے نہیں ہے، ان کو چھوٹیں دی جاتی ہیں، ہمارے دی لیے جاتی ہیں۔ دوسرا اسی طرح آپ کا اپر مڈل کلاس ہے جو شاید 4-5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ کما رہا ہے، بلکہ 20 لاکھ روپے سے زیادہ کما رہا ہے۔ اس میں لیگل بھی ہیں اور انلیگل بھی ہیں، رشوتیں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، گورنمنٹ کے ٹیکس کو چوری بھی کرتے ہیں، اسمگلنگ بھی ہے، وہ بھی ٹیکس شاید کم ہی دیتے ہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں جب رشوتیں لیتے ہیں تو دیتے بھی ہیں۔ ان کو پچھلی گورنمنٹس تک 14 انویسٹی اسکیمز بھی دے چکے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں تو ڈالر میں کرتے ہیں، آج کل سونے میں کر رہے ہیں، کبھی اسٹاک مارکیٹ میں کر لیتے ہیں۔ ہمیں انڈسٹری چاہیے، ہمیں جابس چاہیے۔ پھر آ جاتے ہیں آپ کے مڈل کلاسز جو اس وقت کرائسس میں ہیں، جو بجلی کے بل نہیں دے سک رہے ہیں، جو پیٹرول نہیں دے سکتے، جس کے بعد آپ جس کو عوام کہتے ہیں جو کوئی 200 ملین کے قریب ہیں، جو گاؤں میں بھی رہتے ہیں، شہروں میں بھی رہتے ہیں، اور اس میں جس میں ہماری یوتھ بھی ہے، جس میں زیادہ تر کوئی 8 سے 12% انمپلائڈ ہیں لوگ، اور ان کے بارے میں کوئی اس طریقے سے سوچ نہیں رہا۔ ہر فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے یوتھ کو لیپ ٹاپ کہ وہ بھی پڑھے لکھوں کو لیپ ٹاپ دے گا نا جی، ہاں جی، یونیورسٹیوں کے بچوں کو ملے گا نا، ہاں جی، تو وہ بھی مڈل اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، دوسروں کے پاس جو اسکولنگ نہیں ہے، اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، جو اسکولنگ ہے تو وہ ان کے پاس اسکلز نہیں ہیں، دیہاتوں میں اپرچونیٹی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی ہوئی۔ حکومت کہہ دیتی ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو جاب دے گا، پرائیویٹ سیکٹر